السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت مولانا حسینی ندوی ندوۃ العلماء کے مائناز استاد کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے انتقال پر لوگوں نے الگ الگ آراء پیش کرنے لگے، حتیٰ کہ علماء بھی آراء پیش کرنے میں پیش رہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہیں ہیں اور حضرت مسلمانوں کے زمرے سے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے باکی کے ساتھ انہوں نے گستاخی کی اور ان کے خلاف بہت ہی زیادہ آپ نے بے ادبی کی ہے۔ اس بنیاد پر علماء نے اختلاف کیا ہے اور ان کے مسلمان ہونے پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے اور اعلان کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ مومنین میں ان کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے اور رسول اللہ کے سالے تھے اور آپ کی بہن ام حبیبہ ازواج مطہرات میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے مقدس صحابی رسول، ایسے بابرکت صحابی جن کو دنیا ہی میں مغفرت کا اعلان کر دیا گیا ہے، ایسے معزز صحابی پر انہوں نے نکتہ چینی کی ہے اور ان کے شان میں آپ گستاخی کر رہے ہیں اور ان کے حق میں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر علماء نے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرنے میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تکفیر کا فتویٰ لگانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے حق میں ایصال ثواب بھی نہ کیا جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کی جائے اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کیا جائے اور ان کی تدفین میں بھی اختلاف ہونے لگا۔ ساری دنیا پریشان رہی، ساری دنیا کے علماء پریشان تھے کہ ہندوستان کے علماء بھی ان کے حق میں بولنے لگے اور ایسے علماء جن کے اندر علم کی گہرائی تک نہیں ہے، وہ علم سے نابلد ہیں، علم سے ناواقف ہیں، ایسے علماء بھی آپ کی شان میں گستاخی کرنے میں پیچھے نہیں رہے، وہ بھی گستاخی کرتے رہے، بے ادبی کا مظاہرہ کیا، بے باکی کے ساتھ حضرت کے شان میں بولنے لگے، یہاں تک کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے کا بھی اعلان ہونے لگا۔ جب یہ خبر اکابرین تک پہنچتی ہے، خصوصاً حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، امیر الہند کے پردہ سماج سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے تو بے ساختہ اکابر علماء بولنے لگتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت پر نہ تکفیر کا فتویٰ ہے اور نہ ہی کفر کا فتویٰ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ان پر فتویٰ لگایا گیا ہے، وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہیں اور عالم ربانی ہیں اور ان کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں اور ان کے انتقال پر آپ نے کہا کہ انا للہ کو بھی پڑھا جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جائے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کو سعادت سمجھے۔ اللہ والے ہیں اور محسن ہیں، اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے، امت پر ان کا بڑا احسان ہے۔ ایسے مربی، مشفق، مہربان، عالم کبیر، عالم جلیل کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ امیر الہند نے کہا کہ انہوں نے جمیع صحابہ کے خلاف نہیں کہا ہے،
تمام صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، صرف ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول پر اگر کوئی گستاخی کرے، چند صحابہ کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا نہیں جاتا ہے۔ اگر سارے صحابہ پر گستاخی کی جاتی، سارے صحابہ کے سامنے گستاخی ہو جاتی اور ان کی بے ادبی کی جاتی، تب ان پر کفر کا فتویٰ جاری ہوتا، تب ان پر تکفیر کا فتویٰ جاری ہوتا۔ انہوں نے سارے صحابہ کے سامنے نہیں کہا ہے، انہوں نے سارے صحابہ کے سامنے گستاخی نہیں کی ہے، بے ادبی نہیں کی ہے، صرف ایک صحابی رسول پر انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایک صحابی رسول پر بے ادبی اور گستاخی ہونے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے اور ان پر تکفیر کا فتویٰ لگایا نہیں جاتا ہے اور تکفیر کا فتویٰ صادر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہیں اور عالم جلیل ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے اور ان کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائے اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے اور حضرت کو باعزت اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں ان کے لیے اور ان کے لیے دعا مغفرت کی جائے۔ حضرت نے یہ فرمایا، جب حضرت نے اس طرح کا بیان دیا تو لوگ ساری دنیا کہ زبانیں بند ہو گئی، ان کے منہوں پر تالے لگ گئے اور وہ سمعنا واطعنا کہہ کر امیر الہند کے اعلان کو، ان کے بیان کو قبول کیا اور سارے علماء ادب میں، احترام میں، تعظیم میں لگ گئے اور حضرت کے لیے اصالہ ثواب کرنے لگے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں علماء، حفاظ، قراء، متقین، پرہیزگار، صلحاء لوگ شریک رہے اور نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کو باعزت تعظیم کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ تھے مولانا سلمان حسینی ندوی۔